ارشد ندیم کے پاس آج کروڑوں روپے گفٹس میں آ گئے. وہ چاہیں تو کوئی اکیڈمی کھول سکتے ہیں. میں نے جونیئر پاکستان ون کیا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں ملا, لٹرلی مجھے 1 روپیہ نہیں ملا. مجھے 50,000 میرے پہ جو ہے انہوں نے فائن چارج کیا کہ تم یونس کلاسک کھیل کے آئے ہو. کوئی اسٹوڈیو ایک ایسا اسٹوڈیو ہے جنہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ آ کے پہلا موقع ہمیں ملتا ہے, پھر ہمارا ٹیلنٹ چل جائے تو اس کے بعد باقی کے اسٹیپس ساری سپورٹ ملتی ہے. السلام علیکم جنید, ویلکم بیک. لاسٹ ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر پوڈ کاسٹ کا ٹائم اینڈ ہو گیا. آپ نے 2 لوگوں کے نام لیے کہ پاکستان میں ان لوگوں نے اچیو کیا, تو ان لوگوں کا ذکر کر کے آپ مجھے بتائیں کہ ان کی جو بھی سکسیس اسٹوری تھی. مجھے سکسیس اسٹوری کے بعد معلوم, کیونکہ انہوں نے بھی یہی فیس کیا ہوگا, ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی ہوگی. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے گیو بیک ٹو سوسائٹی کیا ہوا. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان میں چند ایتھلیٹس ہوں گے جنہوں نے ابھی تک IFBB پرو کارڈ ہولڈ کیا ہے, مطلب کہہ لیں کہ ون آپ مینشن کر دیں. ہاں, علی بھائی ہیں, علی رضا بھائی, انہوں نے جو ہے 2000 آئی تھنک 17-18 یا 16 میں, ٹھیک ہے, ہاں کیونکہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے, انہوں نے ون کیا تھا مینس فزک میں. اس کے بعد جو ہے آرنلڈ کلاسز 2016, یہ مجھے یاد ہے, عاطف انوار بھائی نے جیتا ہے, اور 2022 میں عرفان اصغر بھائی نے IFBB پرو کارڈ جیتا ہے. تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ عاطف انوار بھائی, ان کا یہ تھا کہ انہوں نے یہاں تک کیا ہے کہ اپنے آپ کو پش کیا, مسٹر پاکستان, یہ وہ جو ٹائٹلز انہوں نے کھیلے, جب انہوں نے دیکھا کہ یار میری فزک جو ہے ایک پرو لیول کی ہے, تو وہ سڑکوں پہ اتر آئے کہ حکومت سے اپیل کی کہ کائنڈلی ہمیں باہر بھیجو, تو ہم اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی سٹیجز پہ. اور انہوں نے وہ یہ ثابت کیا. کیا ان کو وہ ہیلپ ملی گورنمنٹ سے؟ آئی تھنک ان کو جو ہے بھیجا گیا تھا باہر, وہ اب گورنمنٹ نے بھیجا ہے یا کسی ان کے اپنے اسپانسرز نے بھیجا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. دیکھیں, ابھی بھی میرا کویشچن وہیں پہ ہے, اگر انہوں نے وہ فائٹ بھی کیا اور ان کو مل بھی گیا تو انہوں نے پرسنل اپنے لیے کیا. ہاں, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر 10 ہرڈلس کو کراس کر کے کہیں پہنچ ہی جاتے ہو, پہنچنے کے بعد آپ اس پوزیشن پہ, ارشد ندیم کے پاس آج کروڑوں روپے گفٹس میں آ گئے, پرائزز میں آ گئے. وہ چاہیں تو کوئی اکیڈمی کھول سکتے ہیں, وہ کوئی ایک ہرڈل تو کم کر سکتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, جو فار ایگزامپل کہ ہم نے کوئی اسٹوڈیو اسٹارٹ کیا ہے, میں 7 سال سے کنٹینٹ رائٹنگ کرتا تھا, لیکن مجھے کوئی پلیٹ فارم کبھی نہیں ملا. کوئی اسٹوڈیو ایک ایسا اسٹوڈیو ہے جنہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ آ کے پہلا موقع ہمیں ملتا ہے, پھر ہمارا ٹیلنٹ چل جائے تو اس کے بعد باقی کے اسٹیپس ساری سپورٹ ملتی ہے. یہ بھی ایک کیریئر ہے آپ کا بھی. تو یہ جو کوئی اسٹوڈیو جنہوں نے اسٹارٹ کیا, ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے ہرڈلس فیس کیے, انہوں نے سوچا کہ ناؤ آئی شوڈ گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. تو کوئی اسٹوڈیو کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے کوئی نہ کوئی ایک ہرڈل تو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے کوئی ایسی اکیڈمی نہیں بنائی. کم از کم میں آپ سے آج یہ اس پوڈ کاسٹ میں کمنٹ کروا سکتا ہوں کہ کبھی آپ نے کچھ اچیو کیا, تو اس کے بعد آپ جن ہرڈلس کو آپ نے کراس کیا, تو ان میں سے کوئی 1 یا 2 کو کم کرنے کی یہاں پہ کوشش کریں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عاطف انور بھائی سے میری کوئی مطلب اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں, کیونکہ وہ موسٹ سینئر ہیں. تو عرفان بھائی 2022 میں ون ہوئے ہیں, اور 2023-24 میں ان سے میری بات چیت ہونا اسٹارٹ ہوئی, اور اب ہم کافی کلوز ہیں ایک دوسرے کے. ہاں, تو میں نے ان سے یہ چیز سیکھی ہے کہ وہ جتنے بھی بگنرز ہیں ان کو وہ لائیو آ کے سیشنز جو ہے وہ کرتے ہیں لائیو, 2-3 سینئرز اور ایتھلیٹس کو لیتے ہیں کہ بچوں کی نالج گین ہو, ان کو یہ آسانی ہو کہ وہ جو انہوں نے مشکلات صحیح ہیں کہ یار یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, جو ہمیں کہہ لیں کہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ تم پروفیشنلی کسی شو میں کمپیٹ نہیں کر سکتے, آپ کے لیے اتنا مشکل ہے ویزا لینا, آپ کے NOC یہ وہ سب کچھ. انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اتنا مشکل, جسٹ آپ کو اس شو کے لیے جو ہے آپ نے میل کرنی ہے, انہوں نے میل بیک کرنی ہے, آپ کو لیٹر آنا, آپ نے جو ہے وہ جا کے امبیسی میں دکھانا, انہوں نے ویزا ایشو کرنا. اس کے لیے فائنینسز کہاں سے آئے گا؟ فائنینس تو خود کرنا پڑتا ہے. عرفان بھائی انہوں نے جب کہہ لیں کہ مسٹر پاکستان ہوئے, تو اس کے بعد میک ڈونلڈز نے انہیں اسپانسر کیا ہے, ان کا اسپانسر میک ڈونلڈز تھا. تو رب نواز بھائی ہیں, ان کا نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو جم اونر ہے واسع بھائی, مطلب ان کے بڑے بھائی ہیں, وہ ان کی کوچ بھی ہیں, ان کے سینئر بھی ہیں. تو آئی تھنک ان کی سپورٹ تھی, اور مجھے ابھی اتنا کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے خود ہی کیا ہے.
تو آپ والی بات ہے کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ مقابلے ہونے چاہیے, اور جو جیت کے آئے ان کو وہ پرائز منی دی جانی چاہیے یا وہ فنڈز دیے جانے چاہیے جس سے وہ نیکسٹ اسٹیپ کے لیے نہ صرف ٹریننگ کر سکیں. دیکھیں ایک تو پروفیشنل ٹریننگ ہے, میں بھی شاید کہیں سے فری میں مل جائے, ہاں آج کل یوٹیوب سے بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن آگے جا کے فائنانس تو آ ہی جاتا ہے. جب میں نے آپ سے کویشچن کیا کہ وہ جانے کے لیے فائنانس تو خود کرنا ہوتا ہے, تو آپ کے جواب سے یہی لگ رہا ہے کہ نہیں خود ہی کرنا پڑتا ہے, گورنمنٹ سے تو نہیں ملے گا, کبھی بھی نہیں ملے گا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور آپ جیسے لوگوں کو ایک عزم کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر اوپر والے نے یہ موقع دیا تو اس کے بعد ہم یہ سوسائٹی کو گیو بیک کریں گے. میں آپ کے اس سوال کا آنسر تھوڑا سا شارٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ کچھ فیڈریشنز جیسے IFBB جو بنی ہوئی ہے, اب یہ ہو سکتا ہے کنٹروورشلز جو ہے نا آنسر ہو, کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان کے ایتھلیٹ جا کے ایک انٹرنیشنل اسٹیج پہ خود کو ریپرزینٹ کریں, اپنے پاکستان کو کریں, ٹھیک ہے, اور یہ دکھائیں کہ ہم میں بھی وہ پوٹینشیل ہے نا. کیا وجہ ہوگی ایسی ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو جو کہہ لیں کہ فنڈ ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر ڈیوائڈ ہو جائے گا. ہاں وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. میں نے جونیئر پاکستان ون کیا ہے, مجھے کچھ بھی نہیں ملا, لٹرلی مجھے 1 روپیہ نہیں ملا. مجھے 50,000 میرے پہ جو ہے انہوں نے فائن چارج کیا کہ تم یونس کلاسک کھیل کے آئے ہو. یہاں پہ ابھی تک یہی نہیں طے ہو پا رہا کہ فیڈریشن کون سی جو ہے وہ اوریجنل ہے. تو یہ جو فیڈریشن ہے یہ گورنمنٹ فنڈڈ ہے یا پرائیویٹ فنڈڈ ہے, کس طرح ہے؟ جو IFBB ہے, جو فیک IFBB ہے, میں فیک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس IFBB کا لینا دینا ہی نہیں ہے جو مین IFBB ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ ان سے کوئی سپورٹ تو بھول ہی جائیں. لیکن مجھے عرفان بھائی جو ہمارے سینئر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان سے کبھی بھی کوئی توقع نہ رکھنا, جو کرنا ہے وہ تم نے خود کرنا ہے. تو مجھے ان سے پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے. انشاءاللہ جو کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا. تو کوئی کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے تو ہم یہی کہیں گے, خاص طور پہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر بھی کچھ فنڈنگ, کوئی اسپانسرشپ ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ٹیلنٹ بھی باہر جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ ورلڈ کا بیسٹ فزیک دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی جم چلے جائیں, آپ کو بہت ہی موٹیویٹڈ لوگ ملتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس ایسے ٹائٹلز کو جیتنے کا خواب ہی نہیں سوچتے ہوں گے کیونکہ وہ سب سے پہلے فنڈنگ آ جاتی ہے. تو اس کے اوپر لازمی کام ہونا چاہیے, اور میں کوئی اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی کچھ کام کرنا چاہیے. ہمارے پاس اسپورٹس بہت سارے ہیں جن کے اوپر ہم لوگ, خالی کرکٹ ہی نہیں ہے ہماری, بلکہ ہماری تو قومی کھیل تو ہاکی, ہم نے وہ بھی ختم کر دی ہے. کرکٹ کا بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ فزیکل فٹنس والا بہت اچھا ایک سیگمنٹ ہے جس کے اندر ہمارے ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو آج کے لیے جنید آئی تھنک کافی ہے. انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ ٹائٹل جیتنے کے بعد آپ کو ہم واپس کوئی اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے انشاءاللہ, اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ آگے کیا سوچ کے رکھتے ہیں یہاں کی یوتھ کے لیے.